قرآن کا 27واں پارہ ہمیں ایک بہت گہرے سفر پر لے جاتا ہے۔ یہ سفر ماضی کی قوموں کے انجام سے شروع ہوتا ہے اور کائنات کے عظیم معجزات تک پہنچتا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق چھپے ہوئے ہیں۔ یہاں اصل بات اس چیز کے گرد گھومتی ہے کہ انسان نشانیوں کو کیسے دیکھتا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہیں کائنات کی ہر چیز میں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، جبکہ کچھ لوگ بس ایک بڑے ناممکن سے معجزے کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ شاید وہ ان کے سارے سوالوں کا جواب دے دے۔ تو شروعات ہوتی ہے تاریخ سے۔ یہ پارہ ہمیں تاریخ کے آئینے میں کچھ بہت اہم سبق دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ ماضی کی قوموں نے جب اللہ کے پیغامات کا سامنا کیا تو ان کا رد عمل کیا تھا۔ تاریخ میں ایک پیٹرن ہے جو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ایک رسول ایک واضح پیغام لے کر آتا ہے، قوم اسے جھٹلا دیتی ہے اور پھر اس انکار کا ایک حتمی نتیجہ سامنے آتا ہے۔ یہ ایک بہت سادہ لیکن گہرا سبق ہے۔ سورۃ الذاریات میں ہمیں اس کی دو بہت بڑی مثالیں ملتی ہیں۔ ایک طرف حضرت لوط کی قوم، جب انہوں نے اخلاقی حدیں پار کیں تو ان پر پتھروں کی بارش کا عذاب آیا۔ دوسری طرف فرعون اور اس کی قوم، اس نے جب حضرت موسیٰ کی واضح نشانیوں کا انکار کیا تو وہ اپنی پوری فوج سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ دیکھیں، دو بالکل الگ قومیں، دو الگ کہانیاں، لیکن انکار کا انجام ایک جیسا۔ اب تاریخ کے ان سبقوں کے بعد قرآن ہمیں ایک ایسے خاص آسمانی معجزے کی طرف لے جاتا ہے جو ایک خاص مطالبے کے جواب میں ظاہر ہوا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر پوری کی پوری قوموں کی تباہی کے واقعات بھی کافی نہیں تھے تو پھر آخر ایسی کیا چیز تھی جو شک کرنے والوں کو یقین دلا سکتی تھی؟ بات مکہ کی ہے۔ وہاں کے مشرکین نے پیغمبر اسلام سے ایک ایسی آخری حتمی نشانی کا مطالبہ کر دیا جسے کوئی جھٹلا نہ سکے، اور پھر جواب آیا ایک ایسے معجزے کی صورت میں جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سورۃ القمر میں شق القمر کا واقعہ بیان ہوا ہے، جس میں چاند آسمان پر ہی دو ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ لیکن ان کا رد عمل کیا تھا؟ اپنی آنکھوں سے وہ نشانی دیکھنے کے باوجود جس کا مطالبہ انہوں نے خود کیا تھا، انہوں نے اسے نظر کا دھوکہ یا جادو قرار دے کر رد کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو یقین نہیں کرنا چاہتے بعض اوقات سب سے بڑی نشانی بھی انہیں قائل نہیں کر سکتی۔ اب یہاں سے گفتگو کا رخ بدلتا ہے۔ ایک خاص معجزے سے ہٹ کر سورۃ الرحمن ہماری توجہ کائنات میں ہر طرف پھیلی ہوئی ان نشانیوں کی طرف دلاتی ہے جنہیں ہم اکثر دیکھتے تو ہیں پر غور نہیں کرتے۔ یعنی اب بات کسی ایک بڑے آسمانی واقعے کی نہیں ہو رہی، بلکہ ان عجائبات کی ہو رہی ہے جو ہمارے ارد گرد ہر لمحہ موجود ہیں۔ سورۃ الرحمن کے مطابق نشانیاں کہاں نہیں ہیں؟ انسان کو بولنا سکھانا، سورج اور چاند کا ایک حساب سے چلنا اور انصاف کا ترازو قائم رکھنے کا حکم، یہ سب عظیم نشانیاں ہیں۔ اور اسی طرح سورۃ الحدید ہمیں یاد دلاتی ہے کہ لوہے جیسی نعمت کے ساتھ ساتھ معاشرے میں عدل قائم کرنا بھی اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ تو اب آتے ہیں انجام کی طرف۔ ان سب نشانیوں کو دیکھنے اور سمجھنے کے بعد دو ہی راستے بنتے ہیں، اور یہ پارہ ان دونوں راستوں کے حتمی انجام کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ سورۃ الواقعہ اس انجام کو اور بھی کھول کر بیان کرتی ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے نشانیوں کو پہچانا اور نیکی کی زندگی گزاری، ان کے لیے عزت اور باغات اور نہروں کا وعدہ ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر انتباہ کو نظر انداز کر دیا، اور ان کا انجام بھی ویسا ہی ہوتا ہے جیسا ان قوموں کا ہوا جن کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا۔ اور یہ سب کچھ ہمیں ایک آخری بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ اگر نشانیاں ہر شکل میں موجود ہیں، تاریخی کھنڈرات میں بھی، آسمان کے چاند میں بھی اور کتاب کے لفظوں میں بھی، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج ہماری زندگیوں میں وہ کون سی نشانیاں ہیں جنہیں ہم شاید دیکھ تو رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں پا رہے۔